إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں سب؟ الحمدللہ. شعبان کے آنے پر خوش ہیں بہت، ایسا لگ رہا ہے کچھ آج آواز میں زیادہ خوشی ہے. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اس خوشی کو برقرار رکھے. جیسے شعبان شروع ہوا ہے تو رمضان کی آمد ایک دم لگتا ہے کہ بالکل قریب ہے. الحمدللہ. باقی اللہ تعالیٰ ہم سب کو فزیکلی، ہماری فیملیز کو، سب کو اس قابل رکھے، اسٹرانگ رکھے، تاکہ ہم پوری طرح سے رمضان کی برکتیں سمیٹ سکیں اور اس کے آنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو تیار کر لیں ہر طرح سے، ذہنی طور پہ، قلبی طور پہ، جسمانی طور پہ، اور تھوڑا بہت جو گھروں میں کے سلسلے میں چیزیں کرنی ہیں. آپ سب انشاءاللہ شعبان کی متعلق ڈیٹیل سے واقف ہیں. آپ کے ساتھ کانٹینٹ شیئر بھی کیا جائے گا. میک شیور کہ اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ابتدا ہی سے بتا دیں، تاکہ پھر وہ جو نصف شعبان کے نزدیک آ کے چیزیں ایک دم سے ایکٹیویٹیز دوسری شروع ہوتی ہیں، پھر اس وقت کسی کو ٹوکنا وہ زیادہ مشکل ہوتا ہے. شعبان کی ابتدا ہوئی ہے، ابھی سے انشاءاللہ علم اور ابلاغ کے اپنے ایفرٹس جو ہے وہ بڑھا دیں ہم سب. ٹھیک ہے، الحمدللہ. الحمدللہ. جی، پچھلی کلاس سے متعلق ہے. ٹھیک ہے، تھرسڈے کو کیا تھا. اچھا، اوکے، کر لیں. وقت تک نہیں جاگ سکتی. ٹھیک ہے، بیسڈ آن دیٹ جی جی جو میری انفارمیشن جو مجھے پتہ ہے کہ جیسے جب ہمارے گرمیوں کے روزے ہوئے تھے، رائٹ، تو جب رات کو 11 بجے عشاء تھی تو نماز جلد کرا دی جاتی تھی ہر مسجد میں. 11 بجے تک ویٹ نہیں کیا جاتا تھا. اچھا، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آفٹر مغرب کے 90 منٹس بعد عشاء پڑھی جا سکتی ہے. ایم آئی کریکٹ اور رانگ؟ پلیز کریکٹ. یو رائٹ. ایون جو ان ملکوں میں جہاں پر سن سیٹ دیر سے ہوتا ہے، وہاں پر 75 منٹ رول بھی ہے کہ مغرب کے 75 منٹس کے بعد عشاء کا وقت داخل سمجھا جا سکتا ہے اور جماعت کرائی جا سکتی ہے، جبکہ سن سیٹ بہت زیادہ لیٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو 90 منٹس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. از دیٹ اپلیکیبل فار سم ون؟ جیسے وہ کہی تھی کہ وہ نہیں جاگ سکتی، از دیٹ اپلیکیبل فار ہر؟ سم ون سم ٹائمز یو نو وٹ، جیسے ہسبینڈ نے صبح 4 بجے جانا ہو تو ان سے نہیں جاگا جاتا، تو آفٹر مغرب ہاں، تو مغرب کے 90 منٹس کے بعد وہ نماز پڑھیں اور سو جائیں. یہ بات ہے، یہی بات تھی، یہ سوال تھا. ہاں، کیونکہ جماعت بھی کرا دی جاتی ہے 90 منٹس بعد، تو جو جا سکتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے. اذان کا تو کوئی ایشو نہیں. اذان تو مختلف مساجد میں مختلف ٹائمز پہ ہوتی ہیں. ایز لانگ ایز وقت داخل ہو گیا تو نماز ادا کی جا سکتی ہے. جیسے زہرا کہہ رہی جی جی، بالکل بالکل پڑھ لیں. بالکل. آئی تھنک جو وہ کہہ رہی تھی ان کا مقصد یہ تھا کہ ایون 90 منٹس بھی نہیں جاگ سکتی تو کوئی اسی وقت ہی بغیر عشاء کا وقت داخل ہوئے سمجھے کہ مغرب کے آدھے گھنٹے بعد پڑھ سکتی ہیں یا نہیں، ہے نا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اسکینڈینیوین کنٹریز میں کچھ جگہوں پر سن سیٹ بہت ہی زیادہ لیٹ ہوتا ہے، تو ایسی جگہوں کے احکام خاص ہو جاتے ہیں. لیکن جب آپ ایک جنرل سیٹنگ میں نماز کے احکام جنرلی پڑھیں تو وہ پھر اسٹینڈرڈ ہے فار 95-97% آف دا ورلڈ.
آن گوئنگ طور پہ جمع نہیں کرنا چاہیے. جی جی جی، کوئی ایکسیپشنل ریزن ہو تو پھر ہوتا. واہ ٹھیک ہے، آج کا لیسن انشاءاللہ شروع کریں گے. اس سے پہلے کہ آج کا لیسن شروع کریں، یہ بات سب کو محسوس ہو رہی ہے کہ یہ والیوم جو نیا پرنٹڈ ہے یہ مکمل ہونے والا ہے، تو کل کے لیے آپ آج ہی نیا والیوم لے کر جائیے گا تاکہ آپ کو پھر مشکل نہ ہو انشاءاللہ. جی آج کا لیسن شروع کریں گے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا ابو رجاء عن سمرة بن جندب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى صلاة اقبل علينا بوجهه. حضرت سمرہ بن جندب کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا چکتے تھے تو پھر ہماری طرف اپنے چہرے سے متوجہ ہوتے. اقبلہ متوجہ ہوتے، علینا ہماری طرف، بوجہہ اپنے چہرے کے ساتھ. حدثنا عبداللہ بن مسلمة عن مالک عن صالح بن کیسان عن عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود عن زید بن خالد الجہنی انہ قال صلی لنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الصبح بالحدیبیہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیبیہ کے مقام پر صبح کی نماز پڑھائی. علی اثر سماء، اثر سماء آسمان کے بعد، یعنی آسمان کے آثار پر. مراد یہ ہے کہ آسمان برس چکا تھا، بارش برس چکی تھی، یعنی بارش برسنے کے بعد مراد ہے یہاں اثر سماء سے. کانت من اللیلۃ، جو رات کو برس چکا تھا، یعنی رات کو بارش ہو چکی تھی، تو اس رات کے بعد جو صبح ہوئی اس میں آپ نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی. فلما انصرف، جب آپ نے منہ موڑا، اقبل علی الناس، تو آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے. فقالا، پھر فرمایا، هل تدرون ماذا قال ربکم، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا کہا؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتا ہے. قال اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صبح کی میرے بندوں میں سے کسی نے ایمان کی حالت میں، مومن بن کر، وکافر اور کافر بن کر، یعنی کوئی مومن اٹھا کوئی کافر ہو کے اٹھا. وہ کیسے؟ فاما من قال، تو وہ شخص جس نے کہا مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، ہم پہ بارش برسائی گئی اللہ کے فضل اور رحمت کی وجہ سے، یعنی اللہ کے فضل سے ہم پہ بارش ہوئی. فذلک مؤمن بی، ایسا کہنے والا مومن ہے میرے ساتھ، یعنی مومن ہے. اور کافر بالکوكب، ایسا شخص کافر ہے ستاروں کا، یعنی ستاروں کی رحمت نہیں سمجھتا، یہ ستاروں کو سبب نہیں سمجھتا بلکہ اللہ کی رحمت کو سبب سمجھتا ہے. وَأَمَّا مَنْ قَالَ بِنَوْءٍ كَذَا، اور جہاں تک اس شخص کا تعلق ہے جس نے یہ کہا کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش برسی، کذا و کذا، فلاں اور فلاں، فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي وَمُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ، ایسا شخص میرے ساتھ کفر کرنے والا ہے اور ستارے پر ایمان لانے والا ہے. لہٰذا جب کبھی بارش برسے تو اسے اللہ کی رحمت سے منسوب کرنا چاہیے یا اللہ کی مشیت اور مرضی کے ساتھ. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ فلاں ستارے بارش کا سبب بنے ہیں یا فلاں لہریں اور فلاں ہوائیں اور فلاں چیزیں. نہیں، اصل مرضی اللہ تعالیٰ ہی کی ہے اور اسی کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے. اس سے پہلے ایک دفعہ شرک کی مثال پہ بھی آپ کو یہ بات میں نے سمجھائی تھی کہ مثلاً اگر کسی کی رات گھر میں چور آئے اور کتا بھونک پڑا اور چور چلے گئے تو صبح اٹھ کر انسان دوسروں کو یہ نہ بتائے، ایسا نہ کہے کہ اگر کتا نہ ہوتا تو چوری ہو جاتی، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اللہ کے فضل سے چوری نہیں ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ایسا سبب پیدا کیا کہ کتا جو ہے بھونک پڑا، ورنہ بعض اوقات کتا بھی سویا رہتا ہے، وہ بھی نہیں اٹھتا. حدثنا عبداللہ سمع یزید قال اخبرنا حمید عن انس قال اخر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة ذات لیلۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات نماز میں تاخیر کیے. کب تک؟ الی شطر اللیل، نصف رات تک. ثم خرج علینا، پھر ہمارے پاس تشریف لائے. فلما صلی، پھر جب نماز پڑھا چکے، اقبل علینا بوجہہ، متوجہ ہوئے ہماری طرف اپنے چہرے کے ساتھ. فقال، تو آپ نے فرمایا، ان الناس قد صلوا، کہ لوگ نماز پڑھ چکے، ورقدوا، اور سو چکے، وانکم لن تزالوا فی صلاۃ، اور یقیناً تم مسلسل نماز ہی کی حالت میں رہے، منتظرتم الصلاۃ، جب تک تم نماز کے انتظار کرتے رہے. باب مکث الامام فی مصلاہ، باب مکث ٹھہرے رہنا الامام امام کا، فی مصلاہ اپنے مصلی کی جگہ پر یا نماز پڑھنے ہی کی جگہ پر، بعد السلامی، سلام کے بعد، یعنی سلام پھیرنے کے بعد اگر ایک امام اپنی ہی جگہ بیٹھا رہتا ہے
اور بعد میں اسی جگہ نفل پڑھ لیتا ہے تو ایسا کرنے کی اس کو اجازت ہے. یعنی جگہ سے آگے پیچھے ہو جانا اچھا ہے کہ مختلف جگہوں پر انسان سجدہ دے، ساری جگہیں جو ہے انسان کے حق میں گواہی دیں گی، لیکن اگر ایسا ہو کہ انسان اسی جگہ دوبارہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس میں گناہ کی بات نہیں ہے. وقال لنا آدم حدثنا شعبۃ عن ایوب عن نافع قال کان ابن عمر یصلی فی مکانہ الذی صلی فیہ، کہ ابن عمر جو تھے اسی جگہ پر نماز پڑھ لیتے جس میں انہوں نے نماز پڑھائی ہوتی تھی، فریضتاً فریضہ، یا پڑھی ہوتی تھی فرض، یعنی جہاں فرض نماز پڑھی ہوتی تھی اس کے بعد سنت نفل بھی وہیں ادا کر لیا کرتے تھے، ایسا کرنے میں کوئی گناہ کی بات نہیں. وفعلہ القاسم، اور قاسم بن محمد نے بھی ایسا ہی کیا. وَيُذْكَرُ عن ابی ہریرہ، اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رفعہ، انہوں نے اس کو مرفوعاً روایت کیا، یعنی ابو ہریرہ نے رفع کیا، مراد یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی. لا يتطوع الامام فی مکانہ، کہ امام جو ہے اپنی ہی جگہ پر نفل نماز نہ پڑھے. ولم یصح، اور یہ روایت جو ہے وہ صحیح کے درجے کو نہیں پہنچتی، یعنی امام بخاری کی شرائط پر پوری نہیں اترتی. اس لیے امام بخاری کا جو اپنا خیال ہے یا اپنا ان کا اجتہاد ہے وہ کس پر ہے؟ ابن عمر کے عمل پر. اور ابو ہریرہ کی مرفوعاً روایت ان کے نزدیک صحیح نہیں، لہٰذا اگر کوئی شخص اسی جگہ پہ فرض کے بعد نفل پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے اس کا جواز موجود ہے. حدثنا ابو الولید قال حدثنا ابراہیم بن سعد قال حدثنا الزہری عن ہند بنت الحارث عن ام سلمۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا سلم یمکث فی مکانہ. حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیر لیتے، یعنی فرض نماز کا سلام مراد ہے، یمکث فی مکانہ، تو ٹھہرے رہتے اپنی ہی جگہ پر، یسیراً تھوڑی دیر کے لیے. قال ابن شہاب، ابن شہاب زہری کہتے ہیں، فنرا، تو ہم سمجھتے، واللہ اعلم، اللہ جانتا بہتر، لکی ینفذ من ینصرف من النساء، کہ جو عورتیں سلام پھیر چکی ہیں وہ چلی جائیں. یعنی امام زہری نے اس کے بارے میں اپنی رائے کیا ظاہر کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد اگر اپنی ہی جگہ پر بیٹھے رہتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ آپ عورتوں کے جانے کا انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ آپ عموماً اپنے جو نفل وغیرہ تھے وہ گھر میں پڑھا کرتے تھے جا کر. وقال ابن ابی مریم اخبرنا نافع بن یزید قال حدثنی جعفر بن ربیعہ ان ابن شہاب کتب الیہ، ابن شہاب زہری نے ان کو لکھا، قال حدثتنی ہند بنت الحارث الفراسیہ، مجھے بیان کیا ہند بنت الحارث نے. اب یہ امام زہری کی کوئی رشتہ دار نہیں ہے، ایک غیر عورت ہے، انہیں حدیث بتا رہی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ علم کے لیے ایسا انٹریکشن جو ہے منع نہیں ہے. ان ام سلمۃ، وہ ہند جو ہے وہ ام سلمہ سے روایت کرتی ہیں، زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں. وکانت من صواحباتہا، اور ہند ان کی صحبت میں رہتی تھی، یعنی ان کے ساتھ رہنے والیوں میں سے تھی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ازواج مطہرات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد لوگوں کو تعلیم دی، اور ان کے ہاں بھی علم کی مجلسیں اس طرح ہوتی تھی کہ بہت سی خواتین ایک جگہ جمع رہتی. کیونکہ یہاں آپ دیکھیں نا، کانت من صواحباتہا، وہ ان کی ساتھیوں میں سے تھی، ساتھ رہنے والی عورتوں میں سے تھی. اور ساتھ رہنے کا اور مقصد کیا تھا سوائے اس کے کہ وہ تعلیم کے لیے کچھ سیکھیں اور آگے دوسروں کو سکھائیں. قالت، وہ کہتی ہیں، کون کہتی ہیں؟ ام سلمہ کہتی ہیں کہ کانا یسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے، فینصرف النساء، عورتیں چلی جاتی، فیدخلن بیوتہن، اپنے گھروں میں داخل ہو جاتی، من قبل ان ینصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیر کے اپنی جگہ سے اٹھتے، یعنی اتنا ٹائم آپ دیتے تھے کہ عورتیں سہولت کے ساتھ چلی جائیں. وقال ابن وهب عن یونس عن ابن شہاب اخبرتنی ہند الفراسیہ، وقال عثمان بن عمر اخبرنا یونس عن الزہری حدثتنی ہند القرشیہ، وقال الزبیدی اخبرنی الزہری ان ہند بنت الحارث القرشیہ اخبرته وكانت تحت معبد ابن المقدادی. زہری کہتے ہیں کہ انہیں ہند بنت الحارث القرشیہ نے بتایا، اور وہ معبد بن مقداد کی بیوی تھی. وہو حلیف بنی زہرہ، اور وہ بنی زہرہ کے حلیف تھے. وکانت تدخل علی ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے پاس جایا کرتی تھی. کون جاتی تھی؟ یہی. وقال شعیب عن الزہری حدثتنی ہند القرشیہ، وقال ابن ابی عتیق عن الزہری عن ہند الفراسیہ، وقال اللیث حدثنی یحیی بن سعید حدثہ ابن شہاب عن امرأۃ من قریش حدثته عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابن شہاب کہتے ہیں کہ انہوں نے قریش کی ایک عورت سے یہ بات سنی جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی. یہ صرف ایک ہی حدیث کی بہت ساری سندوں کا ذکر ہے تاکہ تقویت ہو سکے اس بات کی. باب من صلی بالناس فذکر حاجتا فتخطاہم، من جو کوئی صلی بالناس لوگوں کو نماز پڑھائے یعنی امام، فذکر حاجتا پھر اس کو کوئی بات یاد آ جائے، فتخطاہم تو ان کو پھلانگتا ہوا
ان کے بیچ میں سے چیرتا ہوا ان کی صفوں کو باہر نکل جائے تو کیا اس کی اجازت ہے؟ یعنی مثلاً اگر ایک شخص آگے سے اٹھ کے پیچھے جانا چاہتا ہے جبکہ باقی سب لوگ جو ہیں وہ صفوں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا ان کی گردنیں پھلانگ کے جا سکتا ہے وہ؟ حدثنا محمد بن عبید قال حدثنا عیسی بن یونس عن عمر بن سعید قال اخبرنی ابن ابی ملیکۃ عن عقبۃ قال صلیت وراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ۔ عقبہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مدینہ میں۔ کون سی نماز؟ العصر، عصر کی نماز۔ فسلم، تو انہوں نے سلام پھیرا، فقام مسرعا، تو وہ اٹھے جلدی سے، یعنی جلدی کرتے ہوئے اٹھ گئے۔ فتخطى رقاب الناس، تو لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے چلے گئے۔ کہاں گئے؟ الی بعض حجر نسائہ، اپنی کسی بیوی کے کمرے کی طرف، یعنی اپنے ازواج مطہرات میں سے کسی ایک کے گھر پہ گئے۔ ففزع الناس من سرعته، لوگ گھبرا گئے آپ کی اس جلدی سے کہ آپ اچانک نماز پڑھاتے ہی سلام پھیرتے ہی عموماً بیٹھتے ہیں لیکن بیٹھے نہیں، تیزی سے صفوں کو کراس کر کے گھر چلے گئے ہیں، ہوا کیا؟ فخرج علیہم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ ان پہ نکل آئے، واپس آ گئے۔ فرآ انہم قد عجبوا من سرعته، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ لوگ آپ کی اس جلدی سے گھبرا گئے ہیں۔ فقال، تو آپ نے ان کو جواب دیا۔ دیکھیں نا اب یہ فراست ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ صرف لوگوں کے فیس ایکسپریشن سے جان لیتے ہیں کہ یہ کیا سوچ رہے ہیں، اس وقت یہ کیا محسوس کر رہے ہیں۔ فقال، تو آپ نے فرمایا ذکرت شیئا، مجھے ایک چیز یاد آ گئی تھی، وہ چیز کیا تھی؟ من تبرن، ایک سونے کی ڈلی تھی، عندنا، ہمارے پاس۔ فکرہت، تو مجھے ناپسند ہوا، ان یحبسنی، کہ یہ مجھے روک لے۔ فامرت بقسمتہ، تو میں نے اسے تقسیم کرنے کا حکم دیا، یعنی یہ ڈلی تقسیم ہونے سے رک جائے، اس چیز کو میں نے ناپسند کیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز کے بعد امام کا رکے رہنا واجب یا لازم نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکتے تھے اور صحابہ کرام کہتے ہیں ہمارا خیال ہے اس لیے رکتے تھے کہ عورتیں چلی جائیں، اور ایک دفعہ آپ نے اس کے خلاف عمل کیا کہ رکے نہیں، سلام پھیرتے ہی گھر میں چلے گئے اور جا کے وہ ڈلی نکال لائے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ رکنا جو ہے اس کی بھی اجازت ہے، اور اگر کوئی اٹھ کے جانا چاہے فوراً تو اس کی بھی اجازت ہے۔ اور ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ نماز میں اگر کوئی خیال آ جائے، یعنی سوچنا اور بات ہے لیکن آ جانا کہ او فلاں چیز ایسے رہ گئی، اس سے نماز ٹوٹتی نہیں ہے، یعنی نماز ہو جاتی ہے۔ انسان ہے نا، تو انسان کے دل میں بہت سے خیالات آ جاتے ہیں، تو ان خیالات کے آنے سے نماز ٹوٹتی نہیں، ہو جاتی، لیکن ظاہر ہے کہ خشوع و خضوع کے خلاف ہے، اس لیے کوشش کرنی چاہیے ہمیں کہ ان خیالات کو ہم دور کرتے رہیں۔ دوسرا کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر جو تھا وہ اختیاری تھا۔ آپ کے پاس اگر مال ہوتا بھی جو آپ کی اپنی ذاتی ملکیت تھا تو آپ اسے روک کر نہیں رکھتے تھے، بلکہ فوراً ہی لوگوں کو دے دیتے، اس کو پہنچا دیتے، یعنی تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ یہ ایک پسندیدہ عمل ہے، اگر ہمیں بھی توفیق ہو تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم فالتو چیزیں تو کم از کم گھر سے ضروری نکال دیں۔ فالتو سے مراد یہ ہے کہ مثلاً کپڑے ہیں آؤٹ آف فیشن ہو گئے، پڑے ہیں، یہ سوچتے ہیں اچھا کبھی شاید دوبارہ چھوٹوں کا فیشن آ جائے پھر پہن لیں گے، اور اس آس میں ان کو لٹکائے رکھتے ہیں، الماریاں بھرے رکھتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں کہ اینٹیکس ہو جائیں گی تو وہ اینٹیکس سب جنت میں پہنچا دیں، وہاں جا کے دیکھ لیں۔ مجھے کبھی یہ خیال آئے نا کہ یہ ذرا اس کو پرانی یادگار رکھ لیتے، میں کہتی کہ میں نے کوئی ہمیشہ جینا کہ یادگاریں رکھتی پھر رہی ہوں، کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مجھے یاد ہے کہ ذاتی باتیں یہاں کرنی تو نہیں چاہیے کہ مجھے پرندوں کا بڑا شوق تھا، تو طوطا ایک دفعہ میرا مر گیا تو میں نے اس کے پر کو سنبھال کے رکھا کہ میں نے اسے ساری زندگی اپنے پاس رکھنا ہے نشانی کے طور پر کہ میرا طوطا مر گیا تھا۔ تو اب یہ ہے کہ جب تھوڑا انسان عقل آتی ہے اور سمجھ آتی ہے تو سوچتا ہے کہ طوطا مر گیا تو میں نے بھی مر جانا ہے، یہ کس کے لیے رکھا ہوا ہے؟ تو ایسی چیزوں کی خواہ ایک ہرس کر کے انسان چیزیں جمع کرتا رہتا ہے۔ تو اگر انسان بوقت ضرورت ان کو نکالتا رہے تو ایک اینول صفائی آپ رمضان میں ضرور کیا کریں، اور رمضان میں چونکہ ویسے بھی چیزیں نکالنے کا ثواب ہوتا ہے تو اس وقت ایک الماریوں کا چکر اور ایک جوتے وغیرہ، کپڑے، اور آگے پیچھے کچن میں ہر طرف کچھ نہ کچھ دیکھا کریں، شاید کچھ ایسی چیزیں ہوں جو آپ نے کئی سالوں سے صرف دل کی تسلی کے لیے جوڑ کے رکھی ہوئی ہوں، تو ان کو تھوڑا سا جدائی کا رخ دیں۔ اور اگر یہ خیال آئے کہ یہ تو میں نے یادگار رکھی ہوئی ہے تو یادگاریں سب آگے پہنچا دیں، تاکہ جہاں آپ کو ہمیشہ رہنا ہے وہاں جا کے یادگاریں دیکھتے رہیں، کیونکہ جو چیز ہمارے دل کو اس سے بڑی محبت ہوتی ہے اسے جب ہم نکالتے ہیں تو اس کا عوض بہترین اور خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ کہیں اور عطا کریں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اپنی ضرورت کی چیزیں بھی سب نکال دے کہ میں بس فقیر ہی اچھا۔ بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ ورثہ تقسیم ہو ہی نہیں سکتا تھا، انبیاء کو تو اجازت ہی نہیں تھی کہ وہ درہم و دینار ورثے میں چھوڑیں، اور آپ نے خود بھی فرمایا کہ انا لا نورث ما ترکنا صدقہ، جو ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہی ہوتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ آپ کے بعد وہ صدقہ کیا جاتا، آپ نے اپنی زندگی میں ہی ہر چیز صدقہ کر ڈالی۔
لیکن عام لوگوں کے لیے کیا حکم ہے کہ جب وہ کچھ دینا چاہیں تو اس میں اپنے بچوں کے لیے، اپنے ورثاء کے لیے بھی کچھ نہ کچھ چھوڑ دیں، کیونکہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ بجائے اس کے کہ بچے دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلائیں یا دوسروں کے محتاج ہو جائیں، اس کی نسبت یہ بہتر ہے کہ انسان اپنے بچوں کی ضرورت کے لیے کچھ نہ کچھ چھوڑ دے. اسی لیے 1/3 سے زیادہ وصیت کی اجازت نہیں دی گئی اپنے مال میں. لیکن اپنی زندگی میں اگر ایک انسان سمجھتا ہے کہ میرے بچے بھی نہیں ہیں اور بھی کوئی ایسا میرا رشتہ دار ضرورت مند نہیں، تو بجائے اس کے کہ وہ جمع کرتا رہے، وہ اپنی زندگی میں ہی نکال دے. کیونکہ وہ چیز جو انسان اپنے ہاتھ سے دیتا، اپنی خوشی سے دیتا، وہ کہیں زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ اس کے مرنے کے بعد تو پھر وہ دوسروں کو ملنی ہی ہے. وہ کچھ غریبوں کو بھی مل جائے گی، کچھ رشتہ داروں کو بھی مل جائے گی. اس کا وہ ثواب نہیں اس صدقے کا کہ جو مرنے کے بعد ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ ہم عموماً اپنی زندگی میں قرآن نہیں پڑھتے، جب کوئی مر جاتا ہے تو ساری مخلوق کٹھی ہو کے اس کے لیے قرآن پڑھنا شروع کر دیتی. حالانکہ ہونا کیا چاہیے، قرآن اس کا فائدہ جو ہم خود زندگی میں پڑھ جائیں گے، بجائے اس کے کہ دوسرے ہمیں پڑھ کے دیں، پتہ نہیں کیا کریں کیا نہ کریں. جتنا اچھا آپ اپنے لیے پڑھ سکتے ہیں کوئی اور تو نہیں پڑھ سکتا آپ کے لیے. پھر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ زندگی میں تو ہم بہت سے کام جب کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں میں خود کروں گا، مجھے کسی کا کروایا پسند نہیں آتا. لیکن دین کے معاملے میں ہم کیا کرتے ہیں کہ کوئی اور ہی ہمارے لیے کر دے، اتنی امپورٹنس جو نہیں ہمارے دل میں اس کی. تو اسی طرح جو مال وغیرہ ہے اور جو صدقہ خیرات ہے، تو ہم اس کو اس لیے نہ ٹال کے رکھیں کہ اچھا دوسرے ہمارے حصے کا کر دیں، کہ پتہ نہیں وہ کرتے بھی ہیں یا نہیں کرتے. اور اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ چیزیں کر دیں جو ردی ہیں اور جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ نہ کریں. تو وہ اپنے ہاتھ سے دیا ہوا ایک لقمہ بھی کہیں زیادہ افضل ہے بنسبت اس کے کہ آپ کے مرنے کے بعد مجبوراً آپ کے مال میں سے کوئی نکال کے دے. پھر اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ ہم خود تو کم ہی صدقے خیرات کی طرف، حتیٰ کہ زکوٰۃ بھی نکالنے سے ڈرتے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے مسئلے پوچھتے رہتے ہیں کہ کسی طرح زکوٰۃ ٹل جائے. وہ کہتے ہیں جی بچوں کے نام کر دیں، کچھ اور ہیلے بہانے کہ جس سے زکوٰۃ نہ نکالنی پڑے. حالانکہ آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے یہ بات فرمائی کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، کہ بھول جاؤ کہ اس سے تمہاری کمی آ جائے. جو تمہاری قسمت میں ہے آپ ادھر سے نکالو گے ادھر سے اور پہنچ جائے گا، وہ خود بخود اللہ تعالیٰ اس کا راستہ کھول دے گا. اور مرتا بھی نہیں انسان جب تک کہ اپنے حصے کا کھا نہیں چکتا. ہاں یہ ہے کہ اگر اس نے ابتدائی زندگی میں ضرورت سے زیادہ کھا لیا ہے تو پھر پچھلی زندگی میں خود بخود کٹ لگ جاتے ہیں، اور پھر بھی انسان اتنا ہی کھا سکتا ہے جو اس کی قسمت میں. تو اس لیے دونوں چیزیں ٹھیک ہیں کہ شروع سے انسان اعتدال سے کھائے تاکہ آخر تک کھاتا رہے، نہ کہ ہر چیز پہ پابندی لگ جائے پھر. تو اسی طرح عموماً ہم خود صدقہ نہیں کرتے، لیکن جب کوئی مر جاتا ہے تو پھر آپ دیکھیں ہم دیگیں پکا پکا کے بانٹتے ہیں. زندگی میں نوکر بھوکے رہتے ہیں، ان کو کھانے کو نہیں دیتے، مرنے کے بعد کچھ اور کر رہے. تو یہ ہمارے معاشرے میں اس قسم کے سٹینڈرڈز آ گئے ہیں، ایسی چیزیں پیدا ہو گئی ہیں کہ جس نے ہمیں حقیقی ضرورتوں کو پورا کرنے سے اپنی بھی اور دوسروں کی بہت دور کر دیا ہے. تو ان سٹائلز کو اور ان طریقوں کو بدلنے کی ضرورت ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات آپ کی زندگی میں بہت فقر نظر آتا ہے اور بڑی تکلیف بھی بعض اوقات ہوتی ہے کہ اچھا آپ کے پاس یہ نہیں تھا، اور اپنی سب چیزیں پھر بری بھی لگنے لگتی ہیں کہ ہم کن چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ہمارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو نہیں تھا اور ہم یہ کیوں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ آفر کی گئی کہ آپ چاہیں تو آپ کے لیے فلاں اور فلاں پہاڑ جو ہے وہ سونے کا کر دیا جائے، لیکن آپ نے اپنے لیے فقر کو اختیار کیا کہ میری امت میں ایسے بھی بہت سے ہوں گے کہ جن کے پاس نہیں ہوگا تو وہ یہ سوچیں گے کہ ہمارا نبی تو بہت امیر تھا، اس لیے اس کے لیے تو بڑی سہولت تھی کہ وہ یہ اور یہ کام کر لیتے، چونکہ ہمارے پاس تو وہ سب کچھ ہے نہیں، اس لیے ہمیں تو وقت ہی نہیں کہ ہم اپنے کھانے پینے کے لیے کمائی کرنے سے کچھ وقت ملے تو ہم نماز وغیرہ پڑھیں. جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں جی پیٹ بھرے تو نماز پڑھیں، تو نہیں بھرتا تو اس لیے ہم کام کرتے رہتے نماز نہیں پڑھ سکتے. تو اس میں ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دنیا آنے کے باوجود آپ نے اپنے لیے دوسری چیز کو زیادہ پسند کیا اور دنیا کو حت الوسع تقسیم کر دیا. لیکن وہ آپ کا خاص عمل تھا، ہمارے اور اس میں فرق ہوگا، یہ پھر یاد رکھیے. اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے اور قابل غور ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ اس وقت آپ کو معلوم ہوگا کہ مدینہ کے پہاڑوں میں، یہ میں نے خبر کہیں پڑھی تھی کہ اتنا سونا ہے، اتنا سونا دریافت ہوا ہے کہ اگر سعودی عرب کا سارا تیل بھی ختم ہو جائے تو بھی وہ اتنی دولت، اتنی ویلتھ موجود ہے کہ اس سب سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کر ہے. تو مجھے وہ جب پڑھتی ہوں کہ آپ کے سامنے وہ سونا پیش کیا گیا، آپ نے اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے پسند کیا، تو مجھے یہ بات یاد آ جاتی ہے کہ اب وہ کانیں اگر سونے کی وہاں پر موجود ہیں اور ان کو انکشاف ہو رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا پیش کرنا صرف ایسا ہی نہیں تھا، بلکہ اس میں بھی ایک حقیقت تھی، اور آپ نے اپنے لیے نہیں اپنی بعد کی امت کے لیے، اس دور کے ہم جیسے گئے گزرے لوگوں کے لیے باعث اٹریکشن وہ چیزیں رکھ دی. لیکن بہرحال جس کے دل میں یہ ہو کہ میرا اصلی گھر وہ ہے، پھر اس کی خود بخود دلچسپی اس گھر سے کم ہو جاتی ہے اور اس گھر سے بڑھنے لگتی ہے. اور یہی کسی انسان کی عقل مندی کی نشانی ہے، عقل مند ہونے کی، کہ جس گھر میں ہمیشہ رہنا ہے اس کے سجانے کی فکر وہ زیادہ کرنے لگتا ہے بنسبت ہر چیز اس گھر کے لیے
یعنی ضروریات تو یہاں بھی پوری کی جائیں گی، لیکن وہ ایک ایسا ہوتا ہے نا کہ العفو، یعنی ضرورت سے زائد بیکار چیزیں جمع کرنے کا شوق، وہ پھر ذرا کم ہو جاتا ہے۔ باب الانفتال والانصراف عن الیمین والشمال، انفتال اور انصراف ہم مانا ہی ہے کہ دائیں یا بائیں طرف پھر بیٹھنا، یعنی نماز پڑھنے کے بعد دائیں یا بائیں طرف پھر کے بیٹھ جانا یا لوٹ کے بیٹھ جانا، یہ درست ہے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ بالکل دوسری اپوزٹ ڈائریکشن پہ منہ کر لیا جائے، یا یہ ہے کہ دائیں یا بائیں منہ موڑ لیا جائے۔ وکانا انس بن مالک ينفتل عن یمینہ وعن یسارہ، کہ انس بن مالک جو تھے دائیں یا بائیں دونوں طرف منہ کر لیتے تھے۔ وَيَئِيبُ عَلَى مَن يَتَوَخَّى، اور اس کو عیب لگاتے تھے جو اختیاری طور پر ایک طرف منہ کر کے بیٹھے۔ او من يعمد الانفتال عن یمینہ، جو صرف دائیں ہی طرف مڑے، یعنی توخا کا مطلب ہوتا ہے سوچ سمجھ کر کوئی چیز اختیار کرنا، قصد کرنا۔ یعنی اگر کوئی شخص ارادتاً صرف دائیں طرف منہ کرتا ہے تو یہ بات درست نہیں ہے۔ نماز کے بعد دائیں طرف منہ موڑ کے بیٹھ جانا یا بائیں طرف موڑنا، دونوں کی اجازت ہے، کیونکہ نماز تو ہو چکی۔ اب آپ دیکھیں کہ خصوصاً مسجد میں جب آپ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو بعض اوقات آپ کے دائیں طرف کوئی آپ کی دوست ہوتی ہے، آپ نماز کے بعد اس سے کوئی ضروری بات کرنا ہوتا ہے، آپ ادھر منہ اس کی طرف کر لیتے ہیں۔ بعض اوقات وہ بائیں طرف ہے تو آپ کہ نہیں، اب یہ چونکہ بائیں بیٹھی ہے اس لیے جتنا بھی ضروری کام ہے ادھر تو اجازت نہیں۔ دین میں ایسی سختی نہیں ہے، دونوں طرف برابر ہے اور کسی بھی طرف منہ موڑا جا سکتا ہے۔ یعنی کہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایسی اپنے اوپر پابندیاں اور سختیاں عائد کرنا جس کا دین میں کوئی جواز نہیں، یہ دین کو اپنے لیے پھر مصیبت بنانے والی بات ہے۔ حدثنا ابو الولید قال اخبرنا شعبہ عن سلیمان عن عمارة بن عمیر عن الاسود قال قال عبداللہ کہتے ہیں، عبداللہ بن مسعود، لا یجل احدکم للشیطان شیئا من صلاتہ، کہ نہ کرے تم میں سے کوئی ایک شیطان کے لیے کوئی حصہ اپنی نماز میں سے، یرا ان حقا علیہ، کہ وہ دیکھے کہ اس پر لازم ہے، اللہ ینصرف الا عن یمینہ، کہ وہ صرف دائیں طرف ہی مڑے، یعنی ایسا کرنا ایک شیطانی سوچ ہے۔ لقد رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کثیراً بہت سے اوقات میں، ینصرف عن یسارہ، کہ وہ بائیں طرف سے ہو کے بیٹھتے تھے۔ یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مثلاً پیچھے بھی جب مڑنا ہو آپ کو، مثلاً صرف دائیں نہیں منہ کر رہے یا بائیں نہیں کر رہے، بلکہ جیسے آپ نے پیچھے حدیث میں پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے بعد آگے ہی نہیں دیکھتے رہتے تھے، منہ موڑ کے مقتدیوں کی طرف پھیر لیتے تھے، تو اس موڑنے کے دوران ضروری نہیں کہ رائٹ سائڈ سے ہی ٹرن لے، لیفٹ سائڈ سے بھی ٹرن لیا جا سکتا ہے۔ مجھے یاد ہے کچھ دن پہلے ہمارے گھر کوئی خاتون آئی تو ہماری بچیوں نے چائے پیش کی، چینی ڈال کے تو وہ چمچ پھیرنے لگی، معلوم نہیں اس نے اس طرح پھیرا یا اس طرح، مجھے یاد نہیں، تو انہوں نے ٹوکا اس کو کہ تم چائے میں چمچ اس طرف سے پھیرو۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں اپنے اوپر پابندی کر لینا اور سختی کر لینا کہ چمچ گھمانے میں ہم یہ سوچنے بیٹھ جائیں کہ ادھر سے پھیرنی ہے ادھر سے، یہ سختی اسلام نے نہیں کی۔ جب نماز کے بعد گھومتے وقت دائیں یا بائیں کی کوئی قید نہیں تو چمچے گھمانے میں کیا قید ہے؟ اس وقت یہ سختیاں آتی ہیں جب دین ہم عقل پہ لے آتے ہیں، تو یہ چیزیں پھر شدت اور ایسی سختی پیدا کر دیتی کہ لوگ دین سے بھاگ جاتے ہیں۔ اب یہی چیز اگر کسی ایسے شخص کو ٹوکا جائے کہ جس کو ویسے ہی دین نہیں پتا، تو وہ تو ڈر جائے گا دین سے کہ اچھا دین یہ ہے جو مجھے چمچ بھی آسانی سے نہیں گھمانے دیتا۔ اور ایک چیز مستحب ہے، مثلاً کوئی بھی کام دائیں طرف سے شروع کرنا مستحب ہے، پسندیدہ ہے، لیکن اگر کسی مجبوری کی وجہ سے یا بھول گیا انسان اور دائیں کی بجائے بائیں سے شروع کر بیٹھا تو اس میں ایسی ریجیڈیٹی جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے۔ ٹھیک ہے آپ ایک افضل چیز کو اختیار کریں لیکن بہت تکلف اس چیز کو اختیار نہ کریں۔ باب ما جاء فی الثوم النی، کچا تھوم کھانے کے بارے میں۔ نئی کہتے ہیں کچا، والبصل اور پیاز، والکراس، یہ پیاز ہی کی طرح سے ایک ہوتا ہے سبزی جس کو اردو میں تو گندنا کہتے ہیں، کسی نے کہا کہ یہ ساگ کی قسم ہے یا ہو سکتا ہے کہ وہ لیک ہو، میں کچھ کہہ نہیں سکتی، لیکن بہرحال اس کی بھی اسمیل ہوتی ہے اور اس کو کچا کھا کے مسجد میں آنے سے منع کیا گیا ہے۔ وقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اکل الثوم او البصل من الجوع، جس نے تھوم اور پیاز بھوک کے مارے کھا لیا، اب بھی بہت سے غریب بیچارے پیاز کے ساتھ روٹی لگا کے کھا لیتے ہیں، او غیر ہی یا اس کے علاوہ، یعنی ویسے ہی کھا لیا، فلا یقربن مسجدنا، تو ہماری مسجد کے پاس نہ آئے، یعنی کچا پیاز اور تھوم کھا کے مسجد میں کوئی نہ آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ منہ سے ایسی اسمیل آتی ہے جس سے فرشتوں کو بھی اذیت ہوتی ہے اور نمازیوں کو بھی اذیت ہوتی۔ اس سے آپ دیکھیں کہ اجتماعی عبادت اور اللہ کا نام جس محفل میں لیا جائے وہاں پر پاک صاف ہونا، اور اس میں نہ صرف یہ کہ منہ کے اندر سے اسمیل نہیں آنی چاہیے بلکہ کپڑوں سے بھی اسمیل نہیں آنی چاہیے، کیونکہ بعض لوگ جب پیاز وغیرہ کچا کھاتے ہیں تو ان کے پسینے میں بھی بہت شدید اسٹرانگ قسم کی بو آ جاتی ہے جس سے دوسروں کو اذیت ہوتی ہے، اور ایسی محفلوں میں جہاں فرشتے ہوتے ہیں، فرشتے رہ نہیں سکتے وہاں۔
اور اس سے بے برکتی ہو جاتی ہے، اور جو لوگ پاس بیٹھے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی بڑی اذیت ہوتی. بعض اوقات لوگ شادیوں کے کپڑے بہت ہیوی بنوا کے ان کو گرمیوں سردیوں کی شادیوں پہ پہن کے بغیر دھوئے رکھے چلے جاتے ہیں. اس صورت میں بھی بڑا تکلیف دہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی ایک بڑی گیدرنگز ہوتی ہیں. تو بجائے اس کے کہ ہم بہت اوپر اتنا کچھ لگوا لیں کہ پھر اس کو دھونا اور وہ سب مصیبت ہو جائے، تو ذرا ہلکا ہی ہاتھ رکھیں کہ طہارت اور صفائی اور پاکیزگی جو ہے اس کا بھی اہتمام ہو. کیونکہ اصل حسن جو ہے وہ انسان کے اپنے اندر ہوتا ہے. لباس تو ایک مصنوعی چیز ہے، ٹھیک ہے اس کا اہتمام لیکن حدود کے اندر رہ کے کرنا چاہیے. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر میں فرمایا من اکل من هذه الشجرة کہ جس نے اس درخت سے کھایا یعنی الثوم یعنی تھوم فلا يقربن مسجدنا تو ایسا شخص ہماری مسجد میں نہ آئے. اور مسجد میں نہ آنا رحمت سے دور رہنا ہے، تو رحمت سے دور رہنے کی بجائے ایسے کام سے دور رہنا چاہیے جو ہمیں رحمت سے دور کر دے. حدثنا عبید اللہ بن محمد قال حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا ابن جریج قال اخبرني عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم من اکل من هذه الشجرة يريد الثوم فلا يغشانا في مسجدنا کہ جو اس تھوم میں سے کچھ کھائے تو وہ ہماری مسجد میں نہ آئے. یغشانا، یغشا کا مطلب ڈھانپنا، یعنی وہ نہ آئے کہ وہ آ کے جگہ مل کے بیٹھ جائے اور لوگوں کو اذیت دیتا رہے. قلت ما یعنی بھی، میں نے پوچھا آپ کا کیا مطلب تھا؟ قال ما اراہ یعنی الا نیئہ کہ میرے خیال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب تھا کہ کچا تھوم، کیونکہ پکنے کے بعد اس میں وہ اسٹرانگ اسمیل نہیں رہتی. وقال مخلد ابن یزید ان ابن جریج الا نتنہ، نتن کہتے ہیں بدبو کو، یعنی آپ کی مراد تھی کہ ایسی حالت میں تھوم نہ کھایا جائے کہ جس کے بعد منہ سے اسمیل آتی ہو، یا کھانے کے بعد اگر انسان اوپر سے کوئی ایسی چیز کھا لیتا ہے جس سے اس کی اسمیل ختم ہو جائے تو پھر کوئی حرج نہیں. وقال احمد بن صالح عن ابن وهب اتي ببدر قال ابن وهب یعنی طبقا فيه خضرات کہ آپ کے سامنے ایک تھال لایا گیا. بدر کا معنی تھال ہے. بدر اصل میں کہتے ہیں نا گول بڑے چاند کو، تو وہ جو گول سینی ہوتی ہے یا گول تھال ہوتا ہے اس کو بھی بدر کہا جاتا ہے. قال ابن وهب یعنی طبقا یعنی بڑا تھال، فیہ خضرات جس میں سبزیاں ہوں یعنی ہری سبزیاں. خضر کہتے ہیں ہری سبزی کو، یعنی مراد ہے کچی سبزی. ولم یذکر اللیث وابو صفوان عن یونس قصۃ القدر فلا ادری هو من قول الزہری او فی الحدیث. یہاں پر قدر کا لفظ ہے، قدر کا مطلب ہوتا ہے ہنڈیا. اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ لیث اور ابو سفیان نے یونس سے ہانڈی کا قصہ نہیں بیان کیا. امام بخاری نے یا سعید یا ابن وہب نے کہا میں نہیں جانتا کہ یہ زہری کا کلام ہے یا حدیث میں داخل ہے، یعنی یہ جو آخری بات کی گئی. حدثنا سعید بن عفیر قال حدثنا ابن وهب عن یونس عن ابن شہاب زعم عطاء ان جابر بن عبد الله زعم ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکل ثوما او بصلا جس نے تھوم یا پیاز کھایا فلیعتزلنا اسے چاہیے کہ ہم سے الگ رہے، او فلیعتزل مسجدنا یا ہماری مسجد سے الگ رہے، او لیقعد فی بیتی اور چاہیے گھر میں بیٹھ جائے. وان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتی بقدر فیہ خضرات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہنڈیا لائی گئی جس میں سبزیاں تھیں. من بقول، بقل کہتے ہیں ساگ، ساگ کی قسم جو ہوتی ہے، بقلہا و قصائہا جو قرآن میں بھی آتا ہے. فوجد لہا ریحا تو آپ نے ان سبزیوں میں ایک سمیل پائی، ریح ہوا جس میں بدبو ہو. فسأل تو آپ نے پوچھا، فاخبر بما فیہا من البقول تو آپ کو بتایا گیا جو بھی اس میں سبزیاں تھیں. فقال تو آپ نے فرمایا قربوها الى بعض اصحابہ کان معہ تو آپ نے فرمایا کہ اس کو فلاں فلاں صحابی کو جو آپ کے ساتھ تھے اس کو دے دو، یعنی ان کے پاس کر دو، یعنی آپ نے خود نہیں کھایا. فلما رآہ کرہ اکلہا پھر جب آپ نے دیکھا کہ وہ بھی اس کو کھانا ناپسند کر رہے ہیں، قال آپ نے فرمایا کل کھا لو، فانی اناجی من لا تناجی کیونکہ میں تو اس سے سرگوشیاں کرتا ہوں جس سے تم سرگوشی نہیں کرتے، یعنی میرا اور تمہارا معاملہ مختلف ہے. یہاں یہ واضح نہیں کیا گیا تو اس لیے بعض نے کہا کہ فرشتے بھی مراد ہو سکتے ہیں، اور فرشتے اس جگہ پر نہیں آتے جہاں پر ایسی کوئی چیز ہو، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں فرشتوں سے بات کرتا ہوں، یعنی سرگوشی کرتا ہوں، تو اس لیے مجھے ایسی چیزیں کھانا منع ہے، تم لوگ اس کو کھا سکتے ہو. کہا جاتا ہے کہ یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب آپ حضرت ایوب انصاری کے گھر میں تشریف فرما تھے اور ان کے کھانے میں لہسن تھا، تو آپ نے یہ بتانے کے لیے کہ یہ کھانا حرام نہیں ہے اس لیے آپ نے کسی اور کو کہا تم کھا لو،
تاکہ اگر آپ اسے نہ کھاتے اور کسی صحابی کو بھی کھانے نہ دیتے تو جس سے کیا پتہ چلتا کہ یہ کھانا ہی منع ہے. تو ترکاریوں میں سے سبزیوں میں سے کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو کھانی منع ہو. وقال احمد بن صالح بعد حدیث یونس عن ابن شہاب وهو يثبت قول یونس. حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال سأل رجل انسا. ایک شخص نے حضرت انس سے پوچھا ما سمعت نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الصوم، تھوم کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ فقال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا من اکل من هذه الشجرہ، جس نے اس درخت سے کھایا فلا یقربنا او لا یصلین معنا، تو وہ ہمارے قریب نہ آئے یا ہمارے ساتھ نہ نماز پڑھے. جی پوائنٹ وائز بتاتے جائیں کہاں کہاں کیا کیا نوٹ کر رہے ہیں. ویری بریف پریسائز پوائنٹس. سب سے پہلے جی بالکل الفاظ کی ادائیگی میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان کے منافی کوئی بات ہو. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بارش کے ساتھ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ہی منسوب کرنا چاہیے. جی اور جی جی تو یعنی ہر چیز میں حفاظت خیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جی ہم جی مستحب ہم جی ٹھیک ہے. جی فرض نماز کی جگہ آپ نفل اور سنت ادا کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی ایک چیز کی کوئی خیر کوئی فضیلت کوئی اچھی چیز پڑھ لیتے ہیں، پھر ہم اس کو اپنے اوپر ایسا لازم کر لیتے ہیں کہ اپنے اوپر بھی اور بعض اوقات اوروں پر بھی تھوڑی سی مشکل ڈال دیتے ہیں کہ اب ہم یہاں پڑھ ہی نہیں سکتے، ہم موو ہی ہونا ضروری ہے. موو ہو جائیں اگر سہولت ہے تو، اور نہیں ہے تو اب وہیں پڑھ لیں. یہ نہ سوچے کہ اوہو میں کوئی سنت سے محروم ہو رہے ہوں. ٹھیک ہے. یعنی بعض اوقات شیطان بڑا خوش ہوتا ہے کہ ہمیں کسی چیز میں جو ہے تو دین میں پسندیدہ لیکن اس میں ہمیں ریجڈ کر کے ہماری زندگی اور اوروں کی زندگی مشکل بنا کے وہ کیا کرتا ہے دراصل وہ دین کا پھر جو ایک ریفلیکشن ہے لوگوں پر اس میں بگاڑ آ جاتا ہے. بالکل سب لوگ اس کو کریکٹ کر لیں. مستحب مستحب کہتے ہیں. ٹھیک ہے مستحب نہیں مستحب. ٹھیک ہے. تو ناٹ لائک میری نماز خراب ہو گئی اگر کوئی چیز جی اچانک نماز میں خیال کا آنا بشری چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خیال آ گیا، تو اس لیے ہمیں اگر خیال آئے تو اس وقت پھر یہ نہیں کہنا چاہیے مجھے نماز کوئی فائدہ نہیں ہے ایسی نماز پڑھنے کا جس میں مجھے خیال ہی آتے رہتے ہیں لہٰذا میں آج سے نماز نہیں پڑھ رہی. یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. اب کچھ ضروری ہوا تو آپ کراس کر کے جا سکتے ہیں اف سم تھنگ امپورٹنٹ ارجنٹ. جی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارجنٹلی ایک طرح سے لوگوں کے درمیان سے گزر کے اور یہ کام کیا کہ جو آپ کو نماز میں یاد آیا تھا کہ گھر میں مال پڑا ہے سونا پڑا ہے اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیں. اس سے ایک جنرل بات بھی پتہ چلتی ہے کہ کوئی بھی شخص بعض اوقات اگر وہ اپنے جو ایک ریگولر روٹین ہے اس سے متوقع پروٹوکول سے متوقع انداز سے بیہیو نہیں کر رہا، کوئی انیوژول چیز ہے جو آپ کو لگے تو اس میں گنجائش دینی چاہیے، وسعت دینی چاہیے کہ کوئی خاص وجہ ہوگی جو انہوں نے ایسا کیا ہے. عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا، عام طور پہ ایسا نہیں کیا جاتا. جیسے اب دیکھیں نا کندھے پھیلانگنا، تو ہم عام طور پہ اگر کوئی کرے تو ہم کہیں اس کے متعلق تو بہت ہم منفی باتیں کرنے لگیں گے کہ ان کو تو بس لوگوں کے سامنے اچھی باتیں کرنی آتی ہیں لیکن دیکھو ہم نے تو ان کو یہ بھی کرتے دیکھا ہے. تو کسی وقت کوئی ایک آدھ دفعہ اونچ نیچ کسی بھی رویے میں وہ کیا ہوتا ہے کوئی ایکسیپشنل سچویشن ہو سکتی ہے. جی سسٹر نائلہ جی آپ پہلے بات کر لیں تو پھر سسٹر نائلہ گئی. آپ کے ہاتھ میں مائک. اچھا میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آج کل شاید ہو سکتا ہے کہ میرے اس میں الگورتھم میں ایسا ہو گیا ہو، لیکن رمضان جیسے ہی شروع ہوتا ہے نا تو بہت سارے آئمہ حضرات کی جو نا وہ ویڈیوز وائرل ہونا شارٹس میں آنا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ جو اپنے استعمال شدہ جو بھی چیزیں ہیں ان کو اگر آپ صدقہ خیرات کر کے دیں گے تو بہت سخت گناہ ہے اور اس کی بہت سخت نفی بھی کرتے. ہو سکتا ہے یہ پروپیگنڈا کے طور پہ ہو یا کچھ ایسا ہو لیکن ہے اوتھینٹک اس میں آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ صدقہ یا خیرات کی نیت نہ کریں، اللہ واسطے دینے کی نیت نہ کریں،
بس آپ مطلب یہ میرے استعمال کی نہیں ہے تو کوئی اور استعمال کر لے گا، لیکن جب آپ صدقہ اور خیرات کی نیت کریں تو دیٹ شوڈ بی ویری پیور. کہنا ہے لوگوں کا جو چاہے کہے، لیکن ہمیں تو قرآن سے پتہ چلتا ہے نا کہ قل العفو، کیا دیں تو جو ضرورت سے زائد ہے وہ دے دیں. اور ضرورت سے زائد کوئی چیز استعمال شدہ بھی ہو سکتی ہے، کوئی چیز ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کوئی چیز ہمارے لیے کسی خاص ویلیو کی نہیں ہوتی لیکن کسی اور کے لیے بہت ویلیوبل ہوتی ہے. تو جو لوگ ایسا کر رہے ہیں ان کے تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن ہمیں کیونکہ اپنے ہم نے عمل کو دیکھنا ہے. یہ بھی پڑھا نا کہ مطلب جو تم اپنے لیے پسند نہ کرو، تو بعض دفعہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے لیے مطلب ایسی نہیں ہوتی ہیں کہ جو آپ کو استعمال کر سکیں، لیکن آپ استعمال کر چکے ہوتے ہیں، بٹ اسٹل لائک پیپل جو ہے آپ سے ڈیمانڈ کر لیتے ہیں. مثلاً آئی ڈونٹ نو یہاں اتنی یہ سہولت نہیں ہوتی ایسا، لیکن پاکستان میں آپ یقین کریں کہ اگر آپ اپنے بہت بھی پرانے جو اب قابل استعمال نہیں بھی رہ رہے نا، وہ بھی اگر آپ کپڑے چاہیں کہ آپ ان کو ڈسکارڈ کر دیں کیونکہ یہ قابل استعمال نہیں ہے، تو خواتین جو کام کرنے والی آتی ہیں وہ بھی مانگ کے لے جاتی ہیں. اوکے. تو وہ دل مطلب ایک دم سے پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ ہم اپنے لیے نہیں بہتر سمجھ رہے کہ قابل استعمال رہ گئے، تو پھر یہ لے کے جا رہے ہیں، تو وہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا دیکھیں وہ اگر کھٹکتا خود ہے. لے کے جا رہے ہیں تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ان کی ضرورت ہے. اور اپنے لیے قابل استعمال چیز نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ چیز کی ویلیو بالکل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. کوئی چیز ہمارے لیے قابل استعمال نہیں ہو، بعض اوقات کوئی گفٹ آپ کو دے دیتا ہے، اس چیز کی قیمت بہت اچھی ہوتی ہے لیکن وہ کلر ڈیزائن وہ کوئی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو بہت یعنی ناپسند ہوتا ہے، آپ کو ہوتا ہے مجھے کیسی چیز دے دی ہے. وہ تو کوالٹی تو مطلب مینٹینڈ ہوتی ہے نا، مطلب جی قابل استعمال ہوتا ہے. میں یہ جی نہیں کہہ رہی، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو آپ کو لگتا ہے کہ اچھا خاصا استعمال شدہ ہے، کس پہ گیا ہے، اب آپ کے استعمال اب یہ مطلب استعمال کے قابل نہیں، ٹھیک ہے. تو ایون دین جو ہے وہ لے جاتے ہیں، تو آپ ٹھیک منع ہے، بھی کریں نا تو تب بھی زبردستی نہیں جب لے منع کیوں جاتے ہیں تو کریں پھر گے. دیکھیں آپ نے ایک چیز استعمال کر لی، اچھی خاصی استعمال ہو گئی، اب آپ کا سمجھے کہ آپ نے 2 سال 3 سال 4 سال ایک سوٹ پہن لیا ہے، اچھا یہ خراب نہیں ہو رہا لیکن بس آپ نے پہن لیا، آپ کو اور لوگوں نے لا کے گفٹ دے دیا، اب آپ کلوزٹ میں جگہ بناتے آپ کسی اور کو دے دیتے ہیں، تو کوئی اس میں حرج والی بات نہیں ہے اس میں. جی ٹھیک ہے، اس ٹاپک پہ تو انشاءاللہ بہت سی بات ہو سکتی ہے. چلیے لیسن مکمل کر لیتے. جی چلیے انشاءاللہ. ویسے ہم ریفلیکشن کا سیکشن ہم نے الگ سے ظہر کے بعد رکھا ہوا ہے، 1:10 to 1:30 ہمارا ریفلیکشن اور ریویو ٹائم بھی ہوگا. اس دوران میں جو ابھی ہمیں 11:40 تک لیسن مکمل کرنا ہے اس کو کر لیتے ہیں کیونکہ اس کی کچھ اور ٹیکنیکل وجوہات ہیں. ٹھیک ہے، آپ ضرور یاد رکھیے گا آپ نے کیا شیئر کرنا ہے ڈاکٹر حمیرہ. انشاءاللہ ہم آپ کی بات سنیں گے. باب وضوء الصبیان، بچوں کے وضو کا بیان. ومتى یجب علیہم الغسل، اور کب واجب ہوتا ہے ان پر غسل کرنا، یعنی لڑکے خاص طور پر. لڑکیوں کا تو بڑا واضح ہے، صاف سی بات ہے کہ جب پیریڈ شروع ہو جائیں تو ان پر غسل لازم ہو جاتا ہے. والطہور، اور پاک رہنا. وحضورہم الجماع، اور جماعت میں حاضر ہونا. والعیدین، عیدوں میں حاضر ہونا. والجنائز، جنازوں میں حاضر ہونا. وصفوفہم، اور ان کی صفوں میں کھڑے ہونا کب سے شروع ہوتا ہے. حدثنا ابن المثنى قال حدثني غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت سليمان الشيباني قال سمعت الشعبي قال اخبرني من مر مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم على قبر منبوذ. سلیمان الشیبانی کہتے ہیں کہ میں نے شعبی سے سنا کہ اخبرنی، مجھے خبر دی ہے، کس نے؟ من مرہ، جو گزرا ایک دفعہ، مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی ایک صحابی نے خبر دی ہے. کہاں سے گزرے تھے آپ اس وقت؟ علی قبر منبوذ، ایک الگ تھلگ قبر سے. نبذہ کا مطلب ہوتا پھینکنا، اور جو چیز انسان اپنے سے دور پھینک دیتا وہ کیا ہو جاتی ہے؟ الگ ہو جاتی ہے. فأمہم وصفوا علیہ فقلت یا ابا عمرو من حدثک، تو اس وقت آپ نے کیا کیا؟ آپ نے امامت کرائی اور لوگوں نے صف باندھی. میں نے شعبی سے پوچھا تم سے یہ کس نے بیان کیا؟ فقال ابن عباس، تو انہوں نے کہا ابن عباس نے. حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان قال حدثني صفوان بن سلیم عن عطاء بن یسار عن ابی سعید الخدری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الغسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، کہ غسل جمعہ واجب ہے ہر احتلام والے پر. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ لڑکیوں کے لیے تو عمر جو ہے وہ پیریڈز ہیں، اور لڑکوں کے لیے جب سے ان کو احتلام شروع ہو جائے. اب یہ احتلام کیا بلا ہے کہ جب نیند کی حالت میں ان کے جسم سے شہوت کے ساتھ پانی نکلنا شروع ہو جائے، جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اب جوان ہو چکے ہیں. یعنی یہ ان کے جسم میں واضح ایک چینج آتی ہے. آپ دوسرے سمپل الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے آواز خاص طور پہ جب بدلنا شروع ہوتی ہے تو وہ بھی بلوغت کی ایک علامت ہوتی ہے.
اس میں خاص طور پر عمر کی کوئی حد مقرر نہیں کی جا سکتی، کچھ بچے جلدی جوان ہو جاتے ہیں، کچھ ذرا دیر سے جوان ہوتے ہیں۔ حدثنا علی بن عبد اللہ قال اخبرنا سفیان عن عمرو قال اخبرني قریب عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال بت عند خالتي میمونة ليلة فنام النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان في بعض الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتودأ من شن معلق وضوءا خفيفا يخففه عمرو ويقلله جدا ثم قام يصلي فقمت فتودأت نحوا مما تودأ ثم جئت فقمت عن يساره فحولني فجعلني عن يمينه ثم صلى ما شاء الله ثم استجع فنام حتى نفخ فأتاه المنادي يؤذنه بالصلاة فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتودأ قلنا لعمر إن ناسا يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه قال عمرو سمعت عبيد بن عمير يقول إن رؤيا الأنبياء وحي ثم قرأ إني أرى في المنام أني أذبحك۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابن عباس ابھی بچے ہی تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے نماز پڑھی۔ یہاں آپ ایک بات یاد رکھیں کہ 7 سال کی عمر میں بچے کو نماز پڑھنے کے لیے کہنا چاہیے، لیکن اس پر سختی نہیں کرنی چاہیے۔ 3 سال کا اس کو مہلت دی جاتی ہے کہ وہ اپنی عادت ڈال لے۔ 10 سال میں جب بچہ پہنچ جائے تو اس میں سختی کی بھی پھر اجازت مل جاتی ہے والدین کو، تاکہ بلوغت تک پہنچتے پہنچتے وہ بچہ پابند ہو جائے، کیونکہ اگر بلوغت تک اس کو ایسے ہی چھوڑا جائے گا تو یکایک اس کی پابندی کرنا مشکل ہو جائے گا۔ لہٰذا جب بالغ ہو جائے، یعنی لڑکیوں کو پیریڈز شروع ہو جائیں اور لڑکوں کو احتلام ہونا شروع ہو جائے، تو اس کے بعد پھر ان پر نمازیں اور روزے اور باقی احکامات فرض ہو جاتے ہیں اور اس کا اہتمام ضروری ہے۔ تو اس سے آپ دیکھیں کہ دین میں کتنی تدریج ہے، کتنا گریجولی ایک چیز پر ایک شخص کو لایا جاتا ہے، کتنا سہولت کے ساتھ، کتنی آسانی ہے کہ 7 سال تک تو کوئی فرض ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں، کہو بھی نہ۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جو مائیں پڑھتی ہیں ان کو کہنا پڑتا ہی نہیں، وہ بچے خود ہی ساتھ آ کے شروع ہو جاتے ہیں۔ 7 سال میں کہنا شروع کر دو، 10 میں ذرا سختی کے ساتھ، حتیٰ کہ اگر ایک آدھ لگانی بھی پڑے تو لگا جاؤ، اور پھر اس کے بعد جب بالغ ہو جائیں تو پھر تو چھوڑنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ اس لیے جو بچیاں پیریڈز کے بعد ان کے روزے چھٹ جاتے ہیں، خواہ ان کی عمر 11-12 سال ہی کیوں نہ ہو، بعد میں ماؤں کو لازم ہے کہ روزے پورے کروا لیں اپنے بچیوں سے۔ حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن اسحاق بن عبد الله بن ابی طلحہ عن انس بن مالک ان جدته ملیکۃ دعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لطعام صنعته فاکل منه فقال قوموا فلاصلی بکم۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ ان کی جو دادی تھیں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پہ بلایا جو انہوں نے آپ ہی کے لیے تیار کیا تھا۔ فاکل منه، آپ نے اس میں سے کھایا، فقالا، پھر فرمایا، قوموا، کھڑے ہو جاؤ، فلاصلی بکم، کہ میں تمہیں نماز پڑھاؤں۔ فقمت الی حصیر لنا قد اسود من طول ما لبسا، تو میں کھڑا ہوا چٹائی بچھانے کے لیے جو سیاہ ہو چکی تھی زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے۔ فندحتہ بماء، تو میں نے اس پہ تھوڑا سا پانی کا ترکاؤ کیا تاکہ فریش ہو جائے۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، والیتیم معی، اور یتیم بچہ میرے ساتھ۔ اب یہ یتیم کا لفظ لا کر کیا بتایا گیا کہ یتیم وہ ہوتا جو ابھی بالغ نہ ہوا ہو، یعنی نماز وغیرہ بلوغت سے پہلے اس کو شروع کروا دینا چاہیے۔ والعجوز من ورائنا، اور بڑھیا ہمارے پیچھے تھیں، یعنی دادی ہماری، فصلی بنا رکعتین، تو آپ نے ہمیں 2 رکعت نماز پڑھائی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھائی وہ ایک یتیم بچے کے ساتھ، اور حضرت انس ساتھ تھے۔ لیکن ہمارے ہاں بہت سے فقیر بوڑھے ہو کر بھی یتیم رہتے ہیں، کہتے ہیں یتیم ہوں کچھ مدد کر دیں۔ تو یتیمی جو ہے بلوغت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے، جب بچہ بالغ ہو جائے، سمجھ کو پہنچ جائے، تو بس پھر یتیم نہیں ہے اب۔ حدثنا عبداللہ بن مسلمہ عن مالک عن ابن شہاب عن عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما انہ قال اقبلت راکبا علی حمار اتان وانا یومئذ قد ناہزت الاحتلام۔ یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے، لیکن یہاں احتلام کی بات پھر آ رہی ہے کہ میں ابھی جوانی کے قریب تھا، یعنی ابھی جوان ہوا نہیں تھا لیکن اس حالت کے قریب تھا۔ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بالناس بمنن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ منا میں کیا کرتے تھے؟ نماز پڑھا رہے تھے، الی غیر جدار، کسی دیوار کے بغیر۔
فمررت بین یدی بعد الصف، میں بعض صف کے آگے سے گزر گیا، فنزلت، پھر میں اترا یعنی گدھی سے اتر آیا، وارسلت الاتان ترتع، اور گدھی کو چھوڑ دیا کہ چرتی پھرتی رہے، ودخلت فی الصف، اور میں صف میں داخل ہو گیا، فلم ینکر ذلک علی احد، تو کسی نے مجھ پر کوئی انکار نہ کیا، یعنی نابالغ بچہ صف میں شامل ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے، مراد یہ ہے۔ حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی عروة بن الزبیر ان عائشہ قالت اعتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیر سے عشاء کی نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وقال عیاش حدثنا عبد الاعلی قال حدثنا معمر عن الزہری عن عروة عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت اعتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی العشاء حتی نادى عمر قد نام النساء والصبیان، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تاخیر سے گھر سے نکلے تو حضرت عمر نے بلند آواز سے کیا فرمایا؟ بچے اور عورتیں سو گئے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عشاء کی نماز میں جب مائیں مسجد میں آتی تھیں تو بچے بھی ساتھ آتے تھے، تو بچوں کو مسجد آنے سے روکا نہیں گیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ دو تین باتیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھنا افضل ہے، دوسری بات یہ کہ مسجد میں عورتوں کا آنا درست ہے، تیسری بات یہ کہ بچوں کا آنا بھی یا بچوں کو لانا بھی درست ہے۔ لیکن افسوس یہ کہ اب مائیں تو دور کی بات، باپ بھی مسجد نہیں جاتے، تو بچوں کو کہاں سے عادت پڑے گی؟ ہم نے پہلے ماؤں کو روکا، مائیں گھر بیٹھی تو باپ بھی بیٹھ گئے، تو بچے تو عادت ان کو پڑے گی مشکل۔ دوسری طرف خسارہ یہ ہوا کہ مسجدیں دہشت گردی کا گھر بن گئی، جس کے نتیجے میں اور ویرانی ہو گئی۔ تو ومن ازلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعى فی خرابها۔ فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انه ليس احد من اهل الارض يصلي هذه الصلاة غيركم ولم يكن احد يومئذ يصلي غير اهل المدینہ۔ حدثنا عمرو بن علی قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفیان قال حدثني عبد الرحمن بن عابس سمعت ابن عباس رضی اللہ عنہما قال له رجل شهدت الخروج مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبد الرحمن بن عابس کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے سنا کہ ان کو ایک شخص نے کہا کیا تم حاضر ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکل کر، یعنی تم نے نکلنا دیکھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، مراد یہ کہ عورتوں کا؟ قال نعم، ابن عباس کہتے ہیں ہاں میں نے دیکھا تھا۔ ولولا مکانی منہ ما شہدتہ، اور اگر میں آپ کے اس جگہ نہ ہوتا تو میں نہ دیکھ سکتا، یعنی رشتہ دار نہ ہوتا مراد ہے، یعنی من صغرہ، یعنی ان کے کم عمر ہونے کی وجہ سے۔ اتل علم الذی عند دار کثیر ابن السلط، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے کیا ہوا؟ نکلے، عطا آپ تشریف لائے، العلم اس نشان کے پاس، الذی وہ جو تھا، کہاں پر تھا؟ عند دار کثیر ابن سلط، یعنی وہ ان کو بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر تشریف لائے تھے نماز پڑھنے کے لیے، تو وہ ابن السلط کے گھر کے پاس ایک نشان تھا، وہاں پر آپ آئے۔ پھر کیا ہوا؟ ثم خطبہ، پھر آپ نے خطبہ دیا، ثم اتى النساء، پھر عورتوں کے پاس تشریف لائے، فوعظہن، پھر ان کو خطبہ دیا، پھر کیا کیا؟ وذکرہن، اور ان کو بھی نصیحت کی، وامرہن، اور ان کو حکم دیا ان یتصدقن، کہ وہ صدقہ کریں۔ فجعلت المرأة تہوی بیدہا، دیکھا کہ عورتیں پھینک رہی ہیں اپنے ہاتھوں سے، الی حلقہا، اپنے جو چھلے ہیں، یعنی حلق، حلقہ کہتے ہیں نا سرکل کو، تو چھلا مراد ہے۔ دوسرا یہ کہ کانوں کی بالی بھی اگر گول ہے تو اس کے لیے بھی حلق استعمال ہو سکتا ہے۔ تلقی فی ثوب بلال، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے میں ڈال رہی ہیں۔ ثم اتی وہو بلال البیت، پھر آپ اور بلال گھر تشریف لے آئے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ حدیث یہاں پر لانے کا مطلب کیا ہے کہ ابن عباس ابھی کم سن بچے تھے، لیکن وہ بھی عید کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلا کرتے تھے، اور کیونکہ وہ رشتہ دار تھے اس لیے ان کے قریب رہنے کا بھی ان کو موقع مل گیا، جو کہ سب بچوں کو نہیں مل سکتا۔ باب خروج النساء الی المساجد باللیل والغلس، عورتوں کا رات اور اندھیرے میں مسجد کو جانا۔ لیل اور غلس دو باتیں، لیل رات کو کہتے ہیں، غلس اندھیرے کو۔ حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی عروة بن الزبیر عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت اعتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالعتمۃ حتی ناداہ عمر نام النساء والصبیان فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما ينتظرها احد غیرکم من اہل الارض ولا يصلی یومئذ الا بالمدینۃ وکانوا یصلون العتمۃ فیما بین ان یغیب الشفق الى ثلث اللیل الاول۔ عتمہ کا وقت کب تک ہوتا تھا؟ شفق غروب ہونے کے بعد رات کی 1/3 گزرنے تک۔ اور اس حدیث سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ رات کی نماز بھی عورتیں پڑھ سکتی تھی، اور اگر رات کو جا سکتی ہیں، رات کو نکلنا تو زیادہ مشکل ہوتا ہے، تو دن کو بھی جا سکتی ہیں، اور دن چڑھے جیسے عید کی نماز ہے اس پہ بھی جا سکتی ہیں۔
تو ایک عید کی نماز کی بات لا کے انہوں نے کیا بتایا کہ دن کو گئیں، اور اندھیرے کی بات لا کے بتایا خاص طور پر کہ اندھیرے میں بھی گئیں، تاکہ کسی کو یہ نہ رہے کہ جی صرف روشنی میں عورت جائے اور اندھیرے میں مسجد نہ جائے. نہیں، اگر اپنے بچے کو انگلی ساتھ لگا کے جا رہی ہے تو حرج نہیں ہے، شام کے بعد بھی عورت گھر سے بوقت ضرورت نکل سکتی ہے. حدثنا عبید اللہ ابن موسیٰ عن حنزلة عن سالم ابن عبد اللہ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا استأذنکم نساؤکم باللیل الی المسجد، جب اجازت مانگے تم سے تمہاری عورتیں رات کے وقت مسجد جانے کو، فأذنوا لہن، ان کو اجازت دے دیا کرو. یعنی ایک طرف عورتوں کو اجازت آپ نے خود دے دی، پھر چونکہ عورت تابع ہے شوہر کے، شوہر کی اطاعت ضروری ہے، لہٰذا دوسری طرف شوہر کو بھی کہا تم بھی اجازت دے دیا کرو، میں نے دے دی ہے تم بھی دے دیا کرو. لہٰذا چھٹی کس کو مل گئی؟ ہم کو مل گئی. وہ کہہ رہی ہے مرد حدیث پڑھیں تو بات بنے نا. یہ میں خاص طور پر یہ امام بخاری کی ذہانت پہ حیران ہوتی ہوں کہ انہوں نے رات کا باب باندھا، کیونکہ کبھی کبھی عورتوں کو رات کو نکلنا پڑتا ہے تو بڑی مشکلات کا شکار ہو جاتی ہیں، کہ یہ کون سا نیا دین آ گیا ہے کہ جو تمہیں راتوں کو بھی اب کہتا ہے گھر سے نکل آؤ. تو بوقت ضرور، سارا سال تو نہ کریں ایسے، لیکن کبھی کبھی رمضان میں ختم کے موقع پہ آپ محروم نہ رہیں. تابعہ شعبہ، پھر امام بخاری اور سندیں بھی لاتے ہیں کہ اس کی مطابقت کی شعبہ نے عن الاعمش عن مجاہد سے عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ حدیث دوسری طرف بھی روایت ہوئی ہے. سوال ہے، حدیث 751 عمران بن حسین نے بصرہ میں حضرت علی کی امامت میں نماز پڑھنے کے بعد کہا کہ انہوں نے ان کو حضور کی نماز یاد کرا دی. کیا عمران اور دوسرے اصحاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز نہیں پڑھتے تھے؟ حضرت علی کی نماز ان سے فرق کیوں تھی؟ یہاں نماز کا فرق نہیں بتایا گیا کہ ان کی نماز فرق تھی، کیونکہ نماز میں وہ ان کے صرف اس کو نہیں دیکھ رہے تھے کہ حضرت علی کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے. اصل بات یہ تھی جس کو انہوں نے نوٹ کیا تھا، وہ یہ کہ انہوں نے اس انداز سے رکوع، سجدے اور قیام کیے ہیں کہ حضور کی نماز یاد آ گئی، بالکل ایسی جیسے ہم میں سے کوئی کہتا ہے آج فلاں کے پیچھے نماز پڑھ کے حرم کی نماز یاد آ گئی. وہ کیوں ہوتا ہے کہ اس کی قرات یا انداز، یا کچھ لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو اتنا خشوع و خضوع ہوتا ہے ان کی نماز میں کہ وہ ایک رحمت برستی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اور اس میں انسان کا لطف نماز میں اور بڑھ جاتا ہے. یہ آپ واضح فرق محسوس کریں گے. اور بعض اوقات صف میں اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا شخص کھڑا ہے جس کی توجہ نہیں نماز کی طرف، آپ کی توجہ میں بھی فرق آ جائے گا. تو ان لوگوں کا کہنا کہ حضرت علی نے ہمیں حضور کی نماز یاد کرا دی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا خشوع و خضوع اور ان کا قیام اور ان کے رکوع اور ان کے سجدے، ان میں جو کچھ وہ پڑھ رہے تھے اور جو تلاوت انہوں نے کی، تو یوں لگا کہ جیسے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہی نماز پڑھ رہے ہیں. تو اس سے مراد صرف اس کا ظاہری رکھ رکھاؤ نہیں ہے، بلکہ وہ سارا انداز اور خشوع و خضوع مراد ہے. سوال ہے، الحمدللہ بخاری شریف پڑھنے سے کافی حد تک نماز میں اصلاح ہوئی، لیکن ابھی مشکل بھی ہو رہی ہے. تشہد پڑھتے وقت پاؤں ٹھیک طرح سے نہیں رکھے جاتے، مشکل ہوتی، اس کا حل بتائیں. یہ مجھے خود مشکل ہوتی ہے، ایک تو جسم بھاری ہونے کی وجہ سے، اور ایک سالوں تک بس ایسے ہی نماز پڑھنے سے کہ جس میں ایک ایک سٹیپ کا خیال نہیں رکھا گیا کہ کون سا کس طرح. لیکن اس کا ایک فائدہ ہوگا جو مجھے ہوا، اور وہ فائدہ یہ کہ نمازیں آہستہ ہو گئیں. وہ تسلی اور وہ خشوع و خضوع جو پہلے کوشش کے باوجود نہیں پیدا ہوتا تھا، جب ایک ایک سٹیپ پہ سنت کو فالو کرنا شروع کیا تو اس عرصے سے میری نماز خود بخود آہستہ ہو گئی. اس سے پہلے اگر ماں کہتی بھی تھی کہ آہستہ پڑھو تو آہستہ ہو نہیں پاتے تھے، لیکن جب وہ پتا چلا کہ اچھا یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے، تو وہ جب سوچنے میں ذرا ٹائم لگتا تھا تو نماز سلو ہو گئی. تو آپ بھی کریں گے تو تھوڑا سلو بھی ہو جائیں گے، خشوع بھی انشاءاللہ آئے گا، اور آپ واضح فرق اپنی کیفیت میں محسوس کریں گے جب آپ پراپر طریقے سے پاؤں اور سجدہ اور ہر چیز کریں. کیونکہ جب ہم لیزی ہو کے سجدہ اور لیزی ہو کے تحیات پہ بیٹھتے ہیں تو دماغ بھی ساتھ ہی سست ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان کے بیٹھنے اور کھڑے ہونے کی پوزیشن سے اس کے دماغ کے الرٹ ہونے کا بہت تعلق ہوتا ہے. جب آپ ٹیک لگا کے بیٹھ جائیں تو آپ کی فیلنگ اور ہو جائے گی بنسبت اس کے کہ آپ بالکل اسٹریٹ بیٹھے ہوں اور آپ کا پوسچر بھی درست ہو. مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ نماز میں ہم پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر رہے ہیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کا اس دنیا سے تعلق نہیں ٹوٹا اور وہ عام لوگوں کی طرح نہیں مرے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ انہیں کیا جواب دیں. اس میں آپ دیکھیں کہ یہ تو بالکل اسی طرح ایک ٹیکسٹ سکھائی گئی ہے جیسے قرآن پاک کی بہت سی آیات. وہ ایک وحی ہے جو اتر آئی، یہ دعا ہے جو ایک سکھا دی گئی. اس کے بعد ہمیں ایز اٹ از پڑھنا ہے. مثلاً آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں آتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے نبی آپ پہنچا دیجئے جو بھی آپ کی طرف اتارا گیا لوگوں کے لیے. تو اس کا مطلب یہ لیا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سن رہے ہیں اور آپ ان کو سنا رہے ہیں اور آپ زندہ ہیں. اور اگر ہم یہ سب باتیں اپنے وہم و گمان سے شروع کر دیں تو جس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ
ہم بہت دور چلے جائیں گے حقیقت سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں واضح الفاظ میں فرماتے ہیں انک میتن و انہم میتون، کہ آپ بھی مرنے والے ہیں اور وہ بھی مرنے والے ہیں. اس موت کی حقیقت کیا ہے کیا نہیں یہ ہمیں نہیں بتایا گیا. ظاہر ہے کہ آپ کا مقام اور مرتبہ تمام انسانیت سے بلند ہے. آپ کے ساتھ جو آخرت میں معاملہ ہوگا وہ ہر ایک سے منفرد ہوگا. آپ کی جنت ہر ایک کی جنت سے اعلیٰ و افضل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مقام عطا کیا اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں صرف وہ مرتبے بتا دیے گئے. یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ اب قبر میں کس حال میں ہیں اور وہ سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے، اور زندہ ہیں اور زندگی کیسی ہے، یا موت ہے تو موت کیسی ہے. ہم تو صرف ظاہری الفاظ کو دیکھیں گے کہ جب یہ کہا گیا کہ انک میتن و انہم میتون، اور ایک اور جگہ پر آتا ہے وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی انسان کے لیے ہمیشگی نہیں بنائی. افا ام متا، کیا اگر آپ مر جائیں، فہم الخالدون، تو وہ ہمیشہ باقی رہیں گے دنیا میں. تو موت جو ہے وہ اس زندگی سے دوسری زندگی کی طرف جانے کا نام ہے. ان دونوں صورتوں میں بہت فرق ہے، اور وہاں پر ہر ایک کے ساتھ معاملہ اسی کی حیثیت کے مطابق ہوتا ہے. لیکن اس سے اس قسم کی باتیں نکالنا کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، پھر تو قرآن کی بہت سی آیتوں سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے اور ہمیں ان کو نہیں پڑھنا چاہیے. مثلاً اگر یہ کہا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک میں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہنچائیے، تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کو قبر میں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اٹھیے اور لوگوں کو جا کے بتائیے؟ نہیں، آپ نے اپنا دین مکمل کیا، آپ پر نعمت کا اتمام ہوا، اور وہ سب کچھ اپنا فرض ادا کرنے کے بعد اب آپ کسی اور جگہ پر ہیں. وہاں کیا ہے اور کیا نہیں اس کا ہمارے عمل سے کوئی تعلق نہیں، اور ایسی باتوں کی بحث تمہیس میں پڑھنے سے اجتناب کرنا چاہیے. اس سے عقائد میں خرابی واقع ہو جاتی ہے جو بعض اوقات انسان کو فائدے کی بجائے نقصان تک پہنچا دیتی ہے. یہاں تشہد پڑھ کر شہادت کے لیے انگلی کو کتنی بار حرکت دینی ہے، حدیث میں یہ نہیں پتہ چلتا کہ کتنی بار، ایک دفعہ یا دو یا تین، بس یہ ہے کہ ہلکی ہلکی حرکت دے سکتے ہیں. اور یہ کہیں نہیں لکھا ہوا، کسی حدیث سے یہ ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اشہد اللہ الہ پہ اللہ پہ اوپر کیا اور الا اللہ پہ نیچے کیا. یہ ہم نے خود ہی ایک چیز کو اپنی سمجھ سے ایکسپلین کیا اور پھر اس کو ایک حصہ بنا دیا. آپ جب بیٹھے تو بے شک اشہد اللہ پہ اگر اٹھائی ہے تو ضروری نہیں کہ پھر آپ اس کو ایک دفعہ ہی کریں، آپ وقتاً فوقتاً تھوڑا بہت کر سکتے ہیں. لیکن بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ اس طرح کرتے رہتے ہیں، تو یہ نہیں کرنا چاہیے. بعض کو میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ یوں گھماتے بھی ہیں، کیونکہ حرکت کا لفظ آیا نا. اب حرکت سے کسی کی مراد اوپر نیچے ہو سکتی، کسی کی دائیں بائیں ہو سکتی، کسی کی گول دائرے میں ہو سکتی. تو یہ صرف سمجھنے کے مختلف طریقے ہیں. اصل بات یہ کہ نماز میں کوئی بھی ایسا ایکشن نہیں کرنا چاہیے جس سے نماز بہت زیادہ اپنے اصل مقصد سے ہٹ جائے، اور نہ صرف یہ کہ اپنی توجہ بلکہ ساتھ بیٹھے کی توجہ بھی کھینچ لے. اگر تشہد کے بعد حضرت ابراہیم والی دعا پڑھی جائے تو کوئی حرج تو نہیں ہے، جو رب اجعلنی ہم پڑھتے نہیں، کوئی حرج نہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں ثابت ہیں وہ بھی ہیں، یعنی کوئی بھی دعائیں ان میں سے آپ پڑھ سکتے ہیں. ہم نے حدیث میں تشہد کے بعد دعاؤں کا تو پڑھا لیکن درود شریف کا نہیں پڑھا. اور جگہوں پر وہ روایات موجود ہیں. امام بخاری شاید اس لیے نہیں لائے کہ ان کو کوئی ایسی روایت ملی نہیں ہوگی کہ جو ان کی صحت کے معیار پہ پوری اترتی ہو، لیکن اس کے علاوہ بھی صحیح روایات موجود ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف بخاری میں ہی سب کچھ صحیح ہے اور بخاری کے علاوہ کہیں صحیح ہے نہیں. صحیح مسلم بھی ہے، ابو داؤد اور ابن ماجہ وغیرہ میں بھی صحیح احادیث موجود ہیں. اس لیے اگر کوئی چیز یہاں نہیں ملتی تو وہاں بھی مل جائے گی. نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے کتنی دعائیں پڑھ سکتے ہیں؟ جتنی آپ میں ہمت اور استطاعت ہو، اور جتنی آپ کو یاد ہو، اور جتنی آپ پڑھنا چاہیں. اس میں قید نہیں ہے. کیا تشہد میں سلام پھیرنے سے پہلے ہر قسم کی دعا مانگی جا سکتی ہے، صرف قرآنی دعائیں ہی مانگنی چاہیے؟ مسنون دعائیں مانگنی چاہیے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں. جب امام سلام پھیرتا ہے تو مقتدیوں کو امام کے دونوں طرف سلام کہنے کے بعد سلام پھیرنا چاہیے، یا جب امام ایک طرف سلام پھیر چکے تو بعد میں مقتدی کو پھیرنا چاہیے، یا امام کے ساتھ ساتھ؟ دونوں طریقے ہو سکتے ہیں کہ امام پھیر رہا ہو تو ساتھ بھی پھیر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں، اور یہ بھی کہ اگر وہ پھیر کے وہ بائیں طرف گیا تو اس وقت مقتدی دائیں طرف جائے. یعنی دونوں طریقے ملتے ہیں. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مقتدی کی ابھی ایک آدھ چھوٹی سی بات کوئی رہ جاتی ہے جس کو وہ پڑھ رہا ہوتا ہے، ذرا سی تاخیر ہو جاتی ہے، تو اس تاخیر میں حرج نہیں. لیکن بہت تاخیر کے امام سلام پھیر کے صف سے بھی نکل چکا اور مقتدی ابھی بیٹھا ہوا ہے کہ میری اتحیات پوری نہیں ہوئی، تو اتنی تاخیر نہیں کرنی چاہیے. تھوڑی بہت بات جو ہے وہ درست ہے. حدیث میں آیا کہ یہ کہنا کہ فلاں تارے کی فلاں جگہ پر آنے سے بارش ہوتی ہے تو وہ اللہ کا منکر ہے. کیا محکمہ موسمیات والے جو یہ بتاتے ہیں کہ آئندہ 24 گھنٹے میں فلاں جگہ بارش ہوگی، وہ یہ کہتے ہیں بارش کا امکان ہے، یہ نہیں کہتے ہوتے ہوگی، اور فلاں جگہ نہیں، تو کیا ایسا بھی منکر میں آ جاتا ہے؟ نہیں. یہ تو یہ کہ ایک آلہ جو کچھ بتا رہا ہے اس پہ ڈپینڈ کر کے وہ ایک قیافہ، ایک اندازہ لگاتے ہیں، وہ حتمی یا یقینی بات نہیں کہتے، اس لیے یہ اس میں شامل نہیں ہوتا.
میں اکثر آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتی ہوں تاکہ مکمل دھیان نماز میں رہے، اور اس طرح میرے دل کو سکون ملتا ہے. جب آنکھیں کھولتی ہوں تو میرا دھیان ادھر ادھر چلا جاتا ہے. پلیز یہ بتا دیں کہ اس سے نماز پر کوئی اثر تو نہیں پڑے گا؟ نہیں، کوئی اثر نہیں پڑتا، آپ پڑھ سکتی ہیں اس طرح. سوال ہے، اگر نماز پڑھ چکے اور دعا مانگنے کو دل بھی چاہ رہا ہے لیکن وقت نہیں ملتا، تو کیا چلتے پھرتے دعا کر لینی چاہیے؟ اور چلتے پھرتے کی گئی دعا اتنی ہی قبولیت کے درجے کو پہنچتی ہے جتنی کہ جائے نماز پر بیٹھ کر مانگی جانے والی دعا؟ اس میں آپ دیکھیں کہ وہ جو تسبیحات فاطمہ آپ پیچھے حدیث میں پڑھ چکے ہیں اور جن کا اجر اور ثواب بے پناہ ہے، اس کو میں نے گھڑی دیکھ کر پڑھا ہے، 1.25 سے 1.5 منٹ لگتا ہے صرف تینوں تسبیحات پڑھنے میں، اور وہ بھی نہیں کہ بہت تیز تیز، آرام سے منہ سے لفظ ادا ہوتا ہے. جہاں ہم نماز پڑھ لیتے ہیں تو کیا 1.5 منٹ اوپر نہیں بیٹھ سکتے؟ اگر وہ تسبیحات پڑھ کے صرف آپ اتنا ہی کہہ دیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، گویا آپ نے ایک جامع دعا مانگ لی، سب کچھ مل گیا آپ کو. کیونکہ دعا مانگنا فرض نہیں ہے، نماز کا حصہ نہیں ہے، افضل ہے اور قبولیت کا وقت ہے، اس لیے مانگی جاتی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اگر کسی شخص کے پاس 1.5 منٹ بھی نہیں ہے اور مثلا ڈھنڈیا جل رہی ہے یا کوئی دروازہ نوک کر رہا ہے یا کوئی ایسے مہمان آ گئے ہیں، انہیں بعض اوقات ایمرجنسی ہوتی ہے کہ بمشکل آپ نماز پوری کر کے اور فوراً بھاگتے ہیں، مثلا گاڑی چھوٹ رہی ہے، تب آپ کہیں 1.5 منٹ میں ذرا تسبیح کر لوں اور پھر میں گاڑی میں جا کے بیٹھوں گی، تو نہیں، اس صورت میں آپ چلے جائیں اور گاڑی میں بیٹھ کر بھی آپ اپنی تسبیح پوری کر سکتے ہیں، آپ چلتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں، آپ ہنڈیا پکاتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک ہی میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ الذین یذکرون اللہ قیاما، پہلے قیام کا لفظ آتا ہے کہ وہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کر، وقعودا بیٹھ کر، وعلی جنوبہم اور لیٹ کر. تو اس صورت میں مثلا آپ کو بہت نیند آ رہی ہے اور آپ نے بمشکل سلام پھیرا اور آپ سوچتے ہیں کہ اب لیٹ کے آپ یہ تھکے ہوئے ہیں، کوئی حرج نہیں، ہر صورت میں ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ کون بیٹھ کے پڑھ رہا ہے تو زیادہ ثواب ہے اور جائے نماز پہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، نہیں، وہ یہ دیکھتا ہے کہ کون دل کی کس حضوری کے ساتھ دعا مانگ رہا ہے. کسی حافظ صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حکم کے ساتھ قیامت کے دن مختلف سزاؤں کا ذکر کیا ہے جبکہ نماز کا حکم دیا گیا ہے، مگر پورے قرآن میں اس کے ادا نہ کرنے کی سزا کا کوئی حکم نہیں. میں نے خود بھی کوشش کی، پوری طرح تو نہیں، مگر جہاں کہیں بھی نماز اور زکوٰۃ کا حکم ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنے کی سخت سزاؤں کا ذکر ہے، نماز کا سختی سے ادا کرنے کا حکم ہے مگر ادا نہ کرنے کی سزا کا حکم نہیں. اس میں آپ دیکھیں کہ عموماً میں ایک عام بات آپ کو بتاؤں کہ جب بھی کوئی شخص آپ سے سوال کرے تو یہ نہ سمجھے کہ وہ آپ پہ حملہ آور ہو رہا ہے یا آپ کو نیچے دکھانا چاہتا ہے. جب کوئی سوال کرتا ہے آپ سے، آپ اس کو بہت ٹھنڈے دل سے سنیں، اس میں خوف زدہ نہ ہو، جذباتی نہ ہو. بہت سارے لوگ صرف اپنی سیٹسفیکشن چاہتے ہیں، ایک بات جاننا چاہتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے بھرپور کوشش کریں کہ ان کو جواب دے سکیں لیکن گھبراہٹ کے بغیر. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف آپ کو تنگ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو زج کرنا چاہتے ہیں، آپ کو ستانا چاہتے ہیں. کوشش کریں کہ اگنور کر جائیں تاکہ انہیں مزید موقع ہی نہ ملے ستانے کا. لیکن اس کے باوجود اگر وہ نہیں باز آتے تو اس صورت میں ان کو پھر اگر خود سے دلیل نہیں معلوم تو کسی اور سے معلوم کر کے دی جا سکتی ہے. اگر یہ چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھ کے لوگوں کے جواب دیں تو آپ کو گھبراہٹ نہیں ہوگی اور آپ پریشان نہیں ہوں گے اور سوال کو ایک اپنے لیے چیلنج یا مصیبت نہیں سمجھیں گے. اور اس میں ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نامکمل انسان ہیں، ہمارا علم بھی کامل نہیں. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ ہمیں علم میں سے بہت تھوڑا ملا ہے. جواب دیتے وقت ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کوئی ان سے نمبر نہیں حاصل کرنے، نہ کسی سے تعریف حاصل کرنی ہے، نہ کسی سے کوئی مفاد حاصل کرنا ہے. ہم کو اللہ کی طرف سے جو ذمہ داری ہم پہ عائد ہوتی ہے کہ ہمیں اگر دوسروں سے کچھ بات زیادہ پتہ ہے تو وہ پہنچا دیں گے، اور اگر ہمیں نہیں پتہ تو اس میں شرمندہ ہونے کی یا خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں. آسانی اور اطمینان کے ساتھ معذرت کر لینی چاہیے کہ مجھے نہیں معلوم. امام مالک کے دور کا واقعہ ہے، ایک شخص نے کسی سے کچھ سوال پوچھے تو اس نے کہا کہ یہ سوال تم اگر امام مالک سے جا کے کرو تو تمہیں ضرور جواب مل جائیں گے. تو بڑی امید لے کے امام مالک کے پاس آیا جو کئی سالوں سے وہ حدیث کا درس دے رہے تھے، اور اس نے ایک سوال پوچھا تو امام مالک اطمینان سے کہتے ہیں لا ادری، مجھے اس کا جواب نہیں آتا. وہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ میں تو اتنی تعریف سن کے آیا ہوں اور یہ کہتے ہیں نہیں پتا. وہ دوسرا تیسرا کئی سوال، اور سب سوالوں کے جواب میں وہ یہی اطمینان سے کہتے ہیں کہ مجھے اس کا نہیں پتا. تو آپ دیکھیں کہ اگر آپ کسی کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا، اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ کیا ہر شخص کو ہر بات پتا ہونا ضروری ہے یا لازم ہے؟ تو اس سے ہماری شان میں فرق نہیں آتا. اور اگر ہم تواضع اختیار کر ہی لیں اور اللہ کی خاطر کریں تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی عزت اور بڑھا دیتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو اور بلندی دیتے ہیں. اللہ کے لیے تواضع کیا ہے؟ کہ اللہ کے ڈر سے انسان کسی کو غلط بات نہ بتائے کہ ہائے اب میری یہاں پر بےزتی ہو جائے گی اس لیے اب عزت رکھنی ہے، چاہے جھوٹی بات ہے، غلط ہے، بس میں کچھ نہ کچھ بتا دوں. نہیں، اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے لوگوں کے سامنے اپنی عزت بنانے کی کوشش کی تو وہ عزت نہیں بنی رہے گی، وہ ختم ہو جائے گی. لہٰذا اطمینان سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں جی میں تو ابھی طالب علم ہوں،
میرا تو علم بہت ناقص ہے، میں اس بات کو نہیں جانتی. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کسی اور سے معلوم کرنا چاہیں تو کر لینا چاہیے، تاکہ کسی کے سوال سے آپ کو بھی فائدہ ہو. کیونکہ صحابہ کرام بعض اوقات اس بات کے لیے ترستے تھے کہ کوئی اچھا سمجھدار انسان آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے تو ہمیں بھی اس کا جواب مل جائے، کیونکہ بہت زیادہ سوال کرنے سے منع کیا گیا تھا صحابہ کرام کو. یہاں جو سوال ہے، اگر آپ اس کو ٹھنڈے دل سے قرآن پاک پہ غور کریں تو آپ کو نماز چھوڑنے کی سزا کا بھی ساتھ ہی علم ہو جائے. مثلا ایک جگہ پر آتا ہے کہ فی جنات یتساءلون عن المجرمین، کہ جنت میں وہ مجرموں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کہ جہنم میں تمہیں کیا چیز لے گئی. قالوا لم نک من المصلین، تو کہیں گے ہم نماز پڑھنے والے نہ تھے. ایک اور جگہ پر آتا ہے فویل للمصلین. ایک اور جگہ پر آتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. فلاح کا دار و مدارس. تو ایسی بات نہیں ہے کہ قرآن میں سزا نہیں ہے، قرآن میں سزا موجود ہے. ایک اور ٹرینڈ جس کو توڑنا ضروری ہے وہ یہ کہ ہر بات کا جواب صرف قرآن میں نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے، آپ کی سنت اور آپ کی زبان سے بھی بہت سی چیزوں کی سزا کا ذکر ہوا ہے. اس کو بھی سامنے رکھنا ضروری ہے دین کو سمجھنے کے لیے، بجائے اس کے کہ ہم بہت زیادہ اپنی عقل استعمال کریں. تو عقلی جواب سے پہلے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت سے استفادہ کریں. اگر کوئی جواب وہاں مل جاتا ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے. سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک اس طرح نماز پڑھو جیسے مجھے دیکھو کہ نماز پڑھتا ہوں، اور احادیث میں بیان کردہ طریقہ نماز سے پتہ چلتا ہے کہ عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے. تو پھر ہم لوگوں میں یہ بات کس طرح سرایت کر گئی کہ مرد اور عورت کی نماز میں بہت واضح فرق ہے؟ عورتوں کی اکثریت زمین سے جڑ کر خوب سمٹا کر نماز پڑھتی ہیں، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی موجودگی میں علماء کی رائے کی کوئی حیثیت نہیں ہونی چاہیے تھی. علماء کو بھی اپنی رائے سے حدیث کی طرف رجوع کر لینا چاہیے تھا، مگر آج تک لوگ اسی طریقے پر چلے آ رہے ہیں جبکہ صحیح احادیث موجود ہیں. اب یہ تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ جو اپنے طریقے پہ جمے ہوئے ہیں. میں تو بار بار آپ کو یہی کہتی ہوں کہ ایک بندہ مومن کا دل کمپس کی سوئی کی طرح ہے، کہ وہ اپنے رب کو چاہتا ہے، کہ رب کی تلاش ہے اس کو، اور جدھر رب کی رضا ہے وہ اسی طرف گھوم جاتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ کون کیا کر رہا ہے. لیکن اگر کسی کی یہ کیفیت نہیں پیدا ہوتی تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جی، آپ کے چہروں پہ بہت سارے سوال آ گئے تھے. انشاءاللہ ہم بعد میں اپنے ڈسکشن سیشن میں اس کی بات کریں گے کہ کیا نماز میں آنکھیں بند کی جا سکتی ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ 1:10 انشاءاللہ we'll be back in class. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله